رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر، روحی و ارواح العالم لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر کے جناب مرحوم سید نثار احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحوم سید مختار احمد ابن سید ضیاء الحسن مرحوم، سید ضیافت احمد ابن سید ضیاء الحسن مرحوم، سیدہ زینت النساء بنت سید ضمیر الحسن، سید کنیز زہرا بنت سید ضمیر الحسن، سید رحمت النساء بنت سید ضیاء الحسن اور تمام مومنین مومنات کو۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک بار سب لوگ مل کے صلوات بھیج دیجیے۔ عزیزان گرامی، روایت ہے کہ جب جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ بن کے تیار ہوا، تو اللہ نے حکم دیا جناب ابراہیم کو کہ اے ابراہیم، اب آواز دو، اعلان کرو، لوگوں کو دعوت دو کہ وہ لوگ حج پر آئیں۔ سورہ حج آیت نمبر 27، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کرو حج کیا، لوگ حج کریں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ بار الہ، میں یہ جو اعلان کروں گا، میں یہ جو آواز دوں، پکاروں، لوگوں کو دعوت دوں، یہ میری آواز کتنی دور تک جائے گی؟ ظاہری اعتبار سے زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر، بہت اگر آواز بلند آواز بھی ہے تو تقریباً 1 کلومیٹر آواز، میری آواز کتنی دور تک جائے گی لوگوں کو حج پہ بلانے کے لیے؟ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنا کام کرو، تم اعلان کرو، باقی میں سنبھال لوں گا، میں تمہاری آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دوں گا۔ جناب ابراہیم نے
جب آواز دی، اعلان کیا، لوگوں کو حج کی دعوت دی، تو پروردگار عالم نے اس آواز کو عالم باطنی سے، عالم ملکوت سے پوری کائنات میں پھیلا دیا۔ یہ آواز، اس کے لیے مجھے نہیں معلوم اردو میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں، فرا زمانی و فرا مکانی، یعنی زمانے سے اوپر اور مکان سے اوپر اللہ نے اپنی عالم باطنی سے، عالم ملکوت سے اس آواز کو قیامت تک، یہ نہیں کہ صرف اسی زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے ہر انسان تک یہ آواز پہنچا دی۔ اسی لیے توجہ سے سنیے آپ مجلس، اسی لیے روایت میں یہ بھی ہے کہ حج پر وہی لوگ جاتے ہیں جنہوں نے اس آواز پر، جناب ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، یا جو لوگ بھی اب تک حج پر گئے ہیں ان کی روح نے عالم بالا میں، عالم زر میں، عالم میثاق میں، عالم عہد میں لبیک کہا تھا، تو وہ حج پر جاتے ہیں۔ البتہ اس کا عزیزو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ حج پر نہیں گئے ہیں وہ خدا نخواستہ برے لوگ ہیں، خراب لوگ ہیں، حج پہ نہیں گئے، نہیں، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کہ حج پر جانا ایک سعادت کی بات ہے، ایک توفیق کی بات ہے۔ ہمارے ہاں بھی، معاشرے میں بھی، اگر کوئی شخص حج کر کے آتا ہے تو اس کو لوگ احترام سے دیکھتے ہیں کہ اب تم حاجی ہو گئے ہو، ہے نا۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ اب اس زمانے میں اور ہر زمانے میں خلوص سے حج کرنے والے ہمیشہ کم رہے ہیں۔ ذہن میں بات آ گئی، کہتے ہیں ایک صاحب کسی بنیا کی دکان سے بہت زیادہ ان کا ادھاری پر معاملہ چل رہا تھا، حج کر کے آئے تو بلایا اس کو کہ بھائی جو ہے میرے نام پر قرضہ ہے کچھ کیا؟ بولا ہاں۔ اس نے بڑا خوش ہوا، رجسٹر دیکھا، کہا کہ لگتا ہے دینے والے ہیں یہ، دیکھا، کہا ہاں کہ مثال کے طور پر صابر علی، اس پہ جو ہے وہ 20,000 کا قرضہ ہے آپ کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ اب صابر علی کے آگے صابر علی حاجی اضافہ کر دو، اب حاجی کا لفظ اضافہ کر دو، باقی کچھ دینا ہونا ان کو نہیں تھا۔ بہرحال یہ تو ایک آپ کو سمجھ لیجیے اسباب تنوع، وگرنہ حاجی کا احترام ہے۔ تو یہ آواز توجہ سے کیجیے کہ آواز اللہ نے عالم ملکوت اور عالم باطنی سے قیامت تک کے لیے آواز جو ہے یہ پہنچا دی، ہر لوگ، ہر انسان کے لیے۔ اسی طرح سے توجہ کیجیے کہ پوری مجلس، میں نے کہا معرفت اہل بیت میرا موضوع ہے اور انشاءاللہ اسی پر پانچوں مجلس رہے گی۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے امام حسین کی آواز، جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی تھی، ابھی مصائب نہیں، ابھی تو شروعات ہے، لیکن توجہ سے سنیے گا۔ امام حسین نے کربلا میں آواز دی، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، کون کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری فریاد کو پہنچے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو چلو میری مدد نہیں، میری فریاد کو نہیں پہنچتا ہے، کم سے کم رسول اللہ کے گھرانے کی عزت کو محفوظ کر لے، حرم رسول اللہ کی توہین ہونے سے بچا لے۔ تو امام حسین نے ایک مخصوص وقت میں، سن 61 ہجری میں، مخصوص جگہ پر کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند کی، لیکن اللہ نے جس طرح سے جناب ابراہیم کی آواز کو زمان اور مکان سے بالا تر قیامت تک ہر جگہ یہ آواز پہنچائی، اللہ نے امام حسین کی بھی اس آواز کو، اس آواز استغاثہ کو قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے یہ دعوت اور یہ پیغام پہنچایا، اسی عالم ملکوت سے اور اسی عالم باطنی سے۔ ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ عزیزو، یہ جو آواز تھی زمانے و مکان سے، اسی لیے زیارت، توجہ کیجیے گا، پوری مجلس قابل غور اور فکر والی ہے، اسی لیے زیارت رجبیہ میں ہم جو زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، پھر سے صلوات بھیج دیجیے ایک بار۔ امام ششم فرماتے ہیں کہ لبیک یا داعی اللہ، یعنی لبیک اے اللہ کی طرف بلانے والے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ
ترجمہ بھی پیش کر رہا ہوں کہ اگرچہ ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے، اے میرے جد، اے مولا حسین، اگرچہ ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے کہ آپ کی اس آواز پر ہم آپ کی مدد کرتے، ظاہری طور پر آ جاتے کربلا کے میدان میں، ہم بھی جنگ کرتے، جہاد کرتے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے، لیکن عجب تو کا میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں بقلبی و سمعی و بصری، زیارت رجبیہ میں اپنے دل سے، اپنی جان سے، اپنی کانوں سے، اپنی بصارت سے، یعنی جسم کے ہر اعضاء سے آپ کی اس دعوت کو قبول کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت صرف اس زمانے کے لیے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ دعوت قیامت تک کے لیے، یہ دعوت تمام مومنین کے لیے امام حسین نے یہ دعوت کی تھی۔ اب یہ عزیزو، یہ جو کربلا کا واقعہ، بہت غور سے سنیے گا مجلس، پوری توجہ سے، یہ جو کربلا میں جو امام حسین نے جو دعوت کی تھی، پہلی بات یہ کہ امام حسین کو وہاں مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی بھی امام محتاج نہیں ہوتا ہے، امام صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ غنی مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ائمہ معصومین اور انبیاء وہ صرف اللہ کے محتاج ہیں، باقی لوگوں کے محتاج نہیں ہیں۔ امام کے پاس اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے جو ملائکہ کے پاس بھی نہیں ہے، ملائکہ سے افضل ہے ائمہ معصومین، بڑی طاقت عطا کی ہے۔ تمام آسمان اور زمین کے جو جنود اور لشکر ہے، لشکر الہی، وہ سب امام کے اختیار میں ہے۔ امام کو ولایت تکوینی حاصل ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر امام کو اختیار ہے۔ متوکل عباسی، ملعون ظالم پست، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام کو ایک طرح سے خوفزدہ کرنے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے، اس نے اپنے لشکر والوں کو 90,000 کا لشکر، اس کو حکم دیا کہ تم لوگ فلاں فلاں صحرا میں، میدان میں جمع ہو، اور ہر کوئی اپنے گھوڑے کی یا اونٹ کی زین میں مٹی بھر کے لے کے جائے اور ایک جگہ پر ڈالے۔ 90,000 آدمیوں نے جب مٹی ڈالی تو ایک ٹیلا جیسا بن گیا، اونچائی بلندی ہو گئی۔ یہ متوکل امام ہادی کو لے کر کے گیا، اسی ٹیلے پر کھڑا ہوا اور اپنے لشکر والوں سے کہا تھا کہ سب لوگ بالکل تیار، لباس جنگ پہنے ہوئے سب کھڑے رہنا۔ اس نے امام کو اشارہ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا لشکر کہاں سے کہاں تک، میلوں دور تک میرا لشکر پھیلا ہوا ہے، میلوں دور تک میرا لشکر پھیلا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ میرا لشکر۔ امام شاید ڈر جائیں، معاذ اللہ خوفزدہ ہو جائیں۔ امام نے دیکھا، کہا ہاں کیا میرا لشکر نہیں دیکھو گے؟ امام ظاہراً ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے اور پھٹے پرانے لباس میں بھی ہے اگر، لیکن امام ایسا نہیں کہ مجبور اور بے بس ہے۔ کوئی امام مجبور اور بے بس نہیں ہوتا، الہی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، قدرت کی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، پروردگار عالم کی طاقت۔ تو وہ گھبرایا، کہا کہ آپ کا لشکر؟ اس کو یہ ہوا کہ لگتا ہے انہوں نے بھی کوئی لشکر میرے خلاف فوج تیار رکھی ہے جو کبھی بھی میرے خلاف بغاوت کر دے گی۔ تو امام سے اس نے کہا ہاں آپ اپنا لشکر دکھائیے۔ امام نے جو اشارہ کیا، کہا دیکھو آسمان کی طرف۔ تو اس نے جب دیکھا تو زمین سے آسمان تک اور مشرق سے لے کر کے مغرب تک چاروں طرف ملائکہ، اور وہ ملائکہ جو ایک مخصوص قسم کی تیر، لمبی لمبی تیر لیے ہوئے ملائکہ مصومین جن کو بولا ہے قرآن میں، جو جنگ بدر میں مدد کرنے کے لیے آئے تھے، وہ پورے مملو، پورے بھرے ہوئے ہیں زمین سے آسمان تک۔ اس لشکر کو دیکھ کر کے جو خلیفہ تھا متوکل، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب اس کو ہوش آتا ہے تو امام نے کہا کہ ڈرو نہیں، خوفزدہ مت ہو، مجھے تمہاری دنیا سے کوئی کام نہیں ہے، تمہاری دنیا سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو امام محتاج نہیں ہوتا ہے۔ پھر اب توجہ سے، پوری توجہ سے ایک بار اور صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ امام کیوں آواز بلند کر رہے ہیں کربلا میں کہ ہے کوئی مدد کرنے والا؟ عزیزو وہ وقت تھا امام نے آخری وقت میں، اب امام کو ظاہری اعتبار سے بھی اگر کوئی دیکھے تو کوئی ان کو مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ جب جناب علی اکبر شہید ہوئے اسی وقت کہا کہ تمہارے بعد اب یہ زندگی خاک ہے، اس دنیائی زندگی پر خاک ہے۔ مسائل ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک ماحول بہرحال مجلس ہے یہ۔ جب جناب عباس شہید ہوئے تو بھی کہا کہ اب تو کمر ٹوٹ گئی، اب کوئی جینے کی خواہش نہیں تھی
کہ کوئی ان کو بچا لے. اگر وہ بچنا چاہتے تو ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ بچ جاتے. وہ تو امتحان الہی میں مبتلا تھے اور امتحان دے رہے تھے. تو آواز کیوں دیا؟ اور وہ بھی اس طرح سے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری فریاد کو سنے. بہت توجہ سے سنیے گا کیا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں, اس پر قابل غور ہے. یہ دیکھیے عزیزو, امام جو تھے امام حسین, وہ در حقیقت لوگوں سے مدد مانگ نہیں رہے تھے, لوگوں کو مدد کرنا چاہ رہے تھے, ان کی مدد کرنا چاہ رہے تھے, ان تک اپنی مدد کرنا چاہ رہے تھے کہ ہے کوئی جو حر کی طرح سے نکل کر کے آ جائے, ہے کوئی جس کی میں شفاعت کراؤں, ہے کوئی جس کی ہدایت کروں, ہے کوئی جس کی میں رہنمائی کروں. امام چاہ رہے تھے کہ دستگیری, ہاتھ پکڑ لیں, ابھی بھی کوئی سدھرنا چاہے, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, وگرنہ امام کو کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ امام کا بہت توجہ سے, ائمہ معصومین کا یہ ایک پیار بھرا انداز ہے کہ جب کسی کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے مدد مانگ رہے ہیں. کبھی کبھی والدین بھی اپنے بچوں سے اس طرح کا سلوک کرتے ہیں, آؤ چلو تم لوگ مل کر کے ہمارا ہاتھ بٹاؤ, اور جبکہ والدین چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو کچھ سکھائیں. اس طرح کا پیار بھرا انداز والدین بھی کرتے ہیں. امام معصوم جو پیار بھرے انداز میں لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں ظاہری اعتبار سے, لیکن اس کے ظاہر پر مت جائیے. عزیزو ایک صلوات پڑھیے آپ حضرات. امام, بس یہی خلاصہ ایک کلام ہے, امام حقیقت میں لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے تھے, لیکن انداز یہ تھا کہ ظاہراً ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مدد مانگ رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے یہ انداز امام حسین نے کہاں سے سیکھا؟ یہ انداز امام حسین نے اللہ سے سیکھا, کیونکہ یہ حجت خدا ہے, اللہ کی حجت ہے, اللہ کی طرف سے علم لے کر کے آئے ہیں, اللہ کی طرف سے تمام رتبہ لے کر کے آئے ہیں. اللہ نے بھی قرآن مجید میں یہی انداز اپنایا ہے. بہت توجہ سے, پوری توجہ رکھیے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو تم میں سے ہم کو جو قرض حسنا دے. اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قرض نہیں مانگ رہا ہے, وہ اللہ غنی مطلق ہے, لیکن قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے, کون ہے جو مجھے قرض دے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا استقرضکم وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ تم سے قرض مانگ رہا ہے جبکہ اس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے موجود ہیں, سارے خزانے اس کے پاس میں, لیکن پھر بھی قرضہ مانگ رہا ہے. اللہ قرضہ مانگ نہیں رہا ہے, اس کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اصل میں پیار بھرے انداز میں, اس شفقت کے انداز میں چاہ رہا ہے کہ اے مومنو, ایسا نہ ہو کہ تم مال جمع کر کر کے سڑا دو, بدبودار ہو جائے وہ مال تمہارا, بلکہ راہ خدا میں خرچ کرو, راہ خدا میں خرچ کرو, لوگوں کو قرضہ دو, تاکہ اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے, تمہارے مال میں برکت دے, تمہاری اولاد میں برکت دے, تمہاری روحانیت میں اضافہ کرے, تمہاری روحانیت اور معنویت میں ترقی پیدا ہو. اللہ مدد کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ کون ہے. اور قرآن میں خود آگے اشارہ بھی ہے, مولانا موجود ہے, فَيُضَاعِفُهُ اللَّهُ, اللہ اس میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا, فَيُضَاعِفُهُ, اس میں اس کو دو گنا کرنے والا ہے. تو اللہ مدد مانگ نہیں رہا ہے, بلکہ اللہ مدد کرنا چاہ رہا ہے کہ مال کو جمع کر کے ذخیرہ اندوزی مت کرو, راہ خدا میں خرچ بھی کرو. وہ واقعہ بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, میں پورا واقعہ نہیں. جناب موسیٰ سے کہا میں برہنہ تھا, تم نے لباس نہیں دیا, میں بھوکا تھا, تم نے کھانا نہیں دیا, میں مریض تھا, تم عیادت کے لیے کہ نہیں آئے. موسیٰ نے کہا بہرحال تو منزہ ہے ان باتوں سے کہ بھوکا رہے, برہنہ رہے اور بیمار پڑے کہ میں تجھے تیری عیادت کے لیے آؤں. تو کہا نہیں, میرا مقصد یہ ہے, میرا بندہ خدا اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ, میرا بندہ مومن اگر لباس نہیں ہے تو اس کو لباس عطا کرو, میرا بندہ خدا اگر جو ہے وہ اگر برہنہ ہے تو اس کو لباس دو, بھوکا ہے تو اس کو جو ہے وہ کھانا کھلاؤ. تو اللہ مومنین کے کام کو اپنے کام سے نسبت اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے, کریم ہے. ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات. عزیزو دیکھیے, بہت قابل غور باتیں ہیں کہ دیکھیں ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس پر ناز کریں,
ہم اس پر اترائیں، ہم اس پر فخر کریں. ہمارے اعمال بڑے ہی، ہم دن بھر کتنے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی لوٹی ماری، وہ بھی کہتے ہیں بقول استاد کے میرے گمشدہ تلاش کرنے کے لیے، کوئی جو چیز بھول کے کہاں رکھ دی ہے وہ مل جائے، وہ یاد آ جائے کہاں ہے. نہ تو ہماری نماز اس قابل ہے، نہ ہمارے روزے، ہمارے کوئی بھی اعمال اچھے نہیں ہیں. اگر ہم اپنی نماز کو مولا کائنات کی نماز سے مقایسہ کریں تو واقعی مذاق لگے گا، یہ اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ نہیں تھی. اگر کسی نے مثال دیا ایک عالم نے کہ ایک بچہ اگر ہم سے بات کرے اور ہم اوپر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، تو بچہ ناراض ہونے لگتا ہے. توجہ اگر ہماری نہیں، بابا میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں. اور ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے، جبکہ اللہ ہمارے باطن سے بھی واقف ہے، ذرا سا بھی توجہ اللہ کی طرف نہیں رہتی ہے، لیکن اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، اس کو بھی مان لیتا ہے. لیکن قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پر مغرور ہو جائیں. ہم اپنی نماز پر ہم مایوس بھی نہیں ہونا ہے، ہم کو اپنی عبادتوں سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے. جو پڑھ رہے ہیں بہرحال کم سے کم یہ ہے کہ سزا تو نہیں ملے گی کہ نماز پڑھی، تو مایوس تو نہیں ہونا ہے، لیکن مغرور نہیں ہونا ہے. اسی لیے علماء نے کہا، ایک بڑی عمدہ ظریف بات ہے یہاں پر، علماء نے کہا جیسے ہی نماز ختم ہو، تسبیح سب سے پہلے ہے، تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بعد 3 بار مستحب ہے 3 بار استغفار کرنے کا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، یہ 3 بار پڑھنے کے لیے مستحب تاکید کی گئی ہے. علماء نے بیان کیا کہ جہاں تک میرا احتمال ہے، میں یہ احتمال دیتا ہوں کہ یہ جو استغفار ہے گناہوں کا استغفار نہیں ہے. یہ جو توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، یہ استغفار ہماری اس نماز کے لیے جو ابھی پڑھی ہے. بہرحال میری یہ نماز اس لائق نہیں تھی کہ آپ کے دربار میں آئے، آپ کی شان کے مطابق ہماری نماز نہیں تھی، یہ اس کے لیے توبہ کر رہے ہیں. گناہوں کی توبہ تو الگ موقع ہے، یہاں نماز کے فوراً بعد جو توبہ ہے وہ اس کے لیے توبہ آتی. تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں. بہت توجہ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، خود یہاں تک کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، مولا نے دعائے ابو حمزہ صومالی میں فرمایا ہے، لست اتکل باعمالنا. دیکھیے معصوم کہہ رہا ہے، ہم جیسے گنہگار کی بات ہی مت کیجیے. معصوم کہہ رہے ہیں کہ بار الہ، ہم اپنے اعمال پر تکیہ نہیں کرتے، ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے. آگے چل کے کہتے ہیں بفضلک علینا، ہم کو جو بھروسہ ہے وہ آپ کے فضل پر ہے، آپ کے بھروسے پر ہے. یعنی آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ کا فضل نازل ہوگا. ہمارے اعمال ایسے ہیں عزیزوں، میرے بہت سارے واقعات ہیں. آغائے مقدس اردبیلی جب ان کا انتقال ہوا، بعد میں اپنے بیٹے کو خواب میں دکھایا، خواب میں آئے، دیکھا بڑے اچھی حالت میں ہیں. بیٹے نے پوچھا، بابا آپ بڑی اچھی حالت میں ہیں، کیا بات ہے، کیا چیز آپ کے کام آئی؟ آپ کے اعمال؟ کہا نہیں بیٹا، میرے اعمال تو بڑے مختصر سے تھے، جو چیز کام آئی وہ محبت محمد اور آل محمد کی جو کام آئی. علامہ امینی صاحب الغدیر، 10 جلد کی کتاب ہے الغدیر، ایسی کوئی کتاب بے نظیر کتاب ہے یا کم نظیر، بہرحال ابقات سے انہوں نے حاصل کیا. ابقات اگر کہتے اگر ابقات نہ ہوتی تو غدیر بھی نہ ہوتی. لیکن بڑی عمدہ مجلس میں پڑھتے تھے اور اتنا گریا کرتے تھے مجلس میں کہ ہچکی بن جاتی تھی. جب یہ ان کا انتقال ہوا تو اپنے بیٹے کو علی امینی، ان کا نام ابراہیم امینی تھا، ان کا نام بیٹے کا نام علی امینی، ان کو خواب میں دیکھا. بابا آپ کی کیا حالت ہے باپ؟ کہا بہت اچھی حالت ہے بیٹا، بہت خوش ہوں، اللہ کے نعمتوں میں گھرا ہوا ہوں. کہا کہ اس نعمت میں آپ کیسے پہنچے؟ کہا کہ بیٹے نے پوچھا کہ بابا جو الغدیر لکھی ہے آپ نے، آج تک اس پر کوئی ایک اعتراض نہیں کر سکا، قریب 100 سال ہونے والا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوا، اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ ہے اس میں سارا. تو کہا نہیں بیٹا، اس کتاب کی وجہ سے اس مقام پر نہیں پہنچا ہوں. تو کہا کہ بابا جو آپ مجلسیں پڑھتے تھے، بڑی عمدہ مجلسیں، کہتے ہیں نیٹ پہ موجود ہے بھی یہ مجلسیں، کہا وہ جو مجلسیں آپ پڑھتے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا ہے؟ کہا نہیں بابا، اس مجلسوں کی وجہ سے بھی نہیں بیٹا ملا وہاں. پھر کہا بابا کس وجہ سے آپ کو وہ مرتبہ ملا؟ تو کہا میں جو سید الشہداء پر جو گریا کرتا تھا، امام حسین پر جو گریا کرتا تھا، اس گریا کی وجہ سے میرا یہ مقام مجھے یہ ملا ہے. بات آئی گئی ہے تو میں ایک اور چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. ایک صلوات اور بھیجیے.
شیخ مرتضیٰ انصاری کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ 3 دن بعد میں مر جاؤں گا۔ مجھے عالم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور مجھے لے کے جایا جا رہا ہے کہاں، برزخ میں دکھایا جا رہا ہے کہ تم کہاں جاؤ گے مرنے کے بعد۔ دکھایا کہ ایک بڑے خوبصورت باغ میں، بہت بہترین باغ، ایک جگہ قصر بھی پڑا یعنی محل، لیکن جو سنا ایک عالم سے وہ باغ کا، ایک بہترین باغ میں مجھے لے جایا گیا۔ دیکھ کے خوش ہو گئے، اتنا بڑا باغ کہ دنیاوی کوئی باغ اتنا ویسا حسین و جمیل نہیں۔ کہ میں کہا یہ تمہارا باغ ہے، یہ تم یہاں لائے جاؤ گے۔ کہا اچھا۔ اب وہ باغ میں ٹہلتے ٹہلتے دیکھا کہ ایک دریچہ تھا، ایک راستہ تھا، اس میں سے ایک دوسرے باغ میں پہنچ گئے۔ دیکھا یہ بہت بڑا باغ ہے، میرا باغ جو ہے اس باغ کے مقابلے میں ایک باغچہ، ایک چھوٹا سا باغ جیسے۔ کہا یہ کس کا باغ ہے اتنا بڑا، اتنا عظیم الشان؟ کہا یہ باغ تمہارے استاد کا ہے، شیخ انصاری کا ہے۔ انہوں نے کہا حق ہے، شیخ انصاری یہ معصومین کے قریب تھے، یہ لوگ جب چاہتے تھے آخری امام سے ملاقات کرتے تھے، یہ لوگ اختیار میں تھا لوگ۔ تو کہا کہ ان کا حق ہے، ان کا علم مرجع تقلید، ان کا تقویٰ، ان کی تمام جو ورع تقویٰ، ان کا حق تھا ان کو ایسا باغ ملے۔ کہا ٹھیک۔ اس کا پھر اس باغ میں ٹہلتے ٹہلتے ایک راستے سے گزرے، دیکھا کہ ایک اور باغ، اس باغ میں جب پہنچے تو دیکھ رہے کہ شیخ انصاری کے باغ سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا، بڑے بڑے محل اس کے اندر، بڑے بڑے باغ کے، اس کے سامنے یہ باغ بچہ لگ رہا تھا۔ پوچھا یہ کس کا باغ ہے؟ کہا یہ باغ آغا فاضل دربندی کا ہے۔ فاضل دربندی اسی زمانے میں ایک عام آدمی تھے، یہ ان کو جانتے تھے آغا فاضل دربندی کو، لیکن جانتے تھے ایک مومن آدمی ہے، بندہ خدا، ایک مومن اہل بیت کا چاہنے والا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اعتراض ہے، جو بھی فرشتے تھے جو بتا رہے تھے، کہا کہ آغا فاضل دربندی کا نہ تو اتنا علم تھا شیخ انصاری کے جیسا، اور نہ ہی اتنا تقویٰ تھا شیخ انصاری کے جیسا، تو اتنا بلند مقام ان کو کیسے ملا؟ مجھے اعتراض ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ ان کا خود کا نہیں تھا، ان کو امام حسین نے دیا، ان کو یہ باغ اور جو محل وغیرہ اس کے اندر ہے یہ ان کو امام حسین نے دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب میری آنکھ کھل گئی اتنے پر، میں دوسرے دن گیا فاضل دربندی کے گھر پہ، اور میں نے کہا کہ آقا مہمان چاہیے۔ پہلے رواج تھا، دروازے پر کوئی کہیں پہنچ جاتا تھا، مہمان بھی خواہی، مہمان چاہیے مہمان، تو وہ لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں شاید ایسا بہت کم ملے کہ لوگ خوش ہو جائیں، وہ بلکہ باہر مل لیجیے، ہوٹل میں مل لیجیے جا کے، گھر میں مہمان آنا پسند نہیں کرتے، تو ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال وہاں گئے، کہا مہمان، کہا بہت مہمان رحمت خدا میں آئیے، بہت خوش ہوئے۔ اب دیکھا کہ انہوں نے بس ایسے ہی نماز پڑھی، مغرب عشاء کی نماز ہوئی، پڑھی، اس کے بعد کھانا لائے، کھانا لگا دیا، کھانا وہ بھی کھایا، ہم نے بھی کھانا کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا بستر بچھا دیا، اور اس کے بعد خود بھی آئے، میرے بستر کے کنارے اپنا بستر بچھایا اور سو گئے۔ کہنے لگے مجھے بڑا تعجب کہ ان کا یہ مقام، کچھ کیا بھی نہیں انہوں نے، کوئی اور عبادت کرتے، کچھ اور کرتے، سو گئے یہ تو۔ لیکن کہہ رہے تھے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ مجھے سونا نہیں تھا، مجھے دیکھنا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ صبح نماز شب کے وقت میں، نماز صبح سے 1 گھنٹہ پہلے، یہ کہہ رہے تھے میں نے دیکھا کہ آغا فاضل دربندی اٹھے، نماز پڑھی جو بھی نماز شب، اور اس کے بعد السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، زیارت، بس یہاں ہی ایک جملہ، بس یہاں تک پہنچے تھے کہ آنسو گرنا شروع ہو گیا، اور دھیرے دھیرے ان کی آواز بلند ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی ہچکی بن گئی، روتے روتے۔ کہنے لگے میں گیا صحن میں وضو کیا اور ٹوائلٹ وغیرہ گیا، فریش ہو کر کے میں آیا، اتنی دیر تک میں دیکھا کہ یہ روتے روتے بے حال ہو گئے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ ان کا مرتبہ کیوں اتنا بلند ہے۔ امام حسین سے بے قراری، جو امام حسین سے بے قراری۔ بہرحال تو میں وہ جو بات آپ کو بتا رہا تھا کہ امام حسین، ایک صلاۃ دیجیے آپ حضرات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال پہ اس کے بعد توبہ کرنا پڑتا ہے۔ آیت اللہ مدنی تھے، انہوں نے شب قدر کا اعمال کراتے ہوئے بولا اے مومنو، آپ لوگ اپنی اپنی گناہوں کی توبہ کیجئے، شب قدر شہید محراب، لیکن میں اپنی گناہوں کی توبہ کرنے نہیں آیا ہوں، میں اپنے نیک اعمال کی توبہ کرنے آیا ہوں۔ شہید مدنی، شہید محراب، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔
خود جب چوتھے امام، میں نے آپ کے سامنے کہا چوتھے امام فرمانے بار الہ ہم کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کے فضل اور آپ کے کرم پر بھروسہ ہے۔ تو اب جو قابل غور بات ہے، یہ فضل اور کرم کیسے آئے؟ یہ فضل اور کرم اللہ کی جو محبت، لطف و کرم کہ ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول کر لے، ہمارے ایسے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی کہ ذہن کہیں اور، دل کہیں اور، دماغ کہیں اور، جسم کہیں اور، ایسے بھی اعمال کو اللہ قبول کر لے، اس کا فضل اور کرم نازل ہو۔ اس کے لیے امام حسین نے وہ قربانی پیش کی کہ جو بھی قیامت تک جو بھی امام حسین کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جو بھی امام حسین سے محبت کرنے لگے، اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہو جائے، وگرنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں عزیزو۔ اللہ کا فضل جب تک شامل ہوگا تو وہ فضل کیسے آئے گا؟ امام حسین نے اس کے لیے قربانی دی کہ ہمارے معلوم ہے امام حسین کو بھی، ہمارے چاہنے والوں کے بھی اعمال بہت زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن جو دل میں محبت ہے اہل بیت کی ہوگی، اور امام حسین کی جو محبت ہوگی، جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے کہا کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ من تبا کا فلہ الجنہ، جو رونے جیسا منہ بھی بنایا، ہلکا سا رنجیدہ بھی ہو گیا، اس کے لیے جنت ہے، جس نے دوسروں کو رلایا اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ فضل الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک صلوات دیجیے آپ حضرات۔ ایک حدیث ہے وہ بھی میری بات کی تائید کر رہی ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اصول کافی میں باب صبر، بس یہیں سے اس کے بعد انشاءاللہ رفت مسائل دے دوں گا۔ اصول کافی میں باب صبر میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، میں اردو میں بیان کروں آپ کے سامنے ترجمہ۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں، توجہ کیجئے، بس آپ کی زحمت تمام ہونے والی۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم کبھی کبھی اپنے مخلص بندوں پر بلا اور پریشانی مصیبت ڈالتا ہے، اس کی آزمائش کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ اگر وہ بندہ خدا، اگر وہ مومن اس پریشانی کو، اس آزمائش کو بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ میں تحمل کر لیتا ہے، یعنی ناشکری نہیں کرتا، بے صبری نہیں کرتا، زبان سے کچھ ایسے کفر آمیز باتیں نہیں کرتا، یا اللہ پاک میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یا اللہ پاک یہ ہو گیا، اللہ پاک یہ آپ نے کیا غضب کر دیا، ایسی کفر آمیز باتیں اگر نہیں کرتا، بلکہ شجاعت کے ساتھ میں، صبر کے ساتھ میں، شکر کے ساتھ میں اس بلا کو، اس آزمائش کو اگر تحمل کرتا ہے، تو پروردگار عالم رحمہ بہی امتن، چھٹے امام فرما رہے ہیں رحمہ بہی امتن، اس کے ایک آدمی کے، توجہ، ایک آدمی کو اس بلا اور پریشانی کے تحمل کرنے کے سبب اللہ اس کی وجہ سے اس کے طفیل میں ایک امت پر رحمت نازل کرتا ہے، اس کے پورے خاندان پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ پھر چھٹے امام نے جناب یوسف کی مثال دی، اصول کافی میں معتبر حدیث ہے، چھٹے امام نے جناب یوسف کی مثال دی، کہا جناب یوسف 40 سال تک مصیبتوں میں گھرے رہے، بچپنے میں کنویں میں ڈال دیے گئے، غلام کے طور پر بیچے گئے، زلیخا نے تہمت لگایا بد کرداری کا، نبی کے لیے بہت بڑی بات ہے، اللہ کا جو نبی ہے اس کے لیے تہمت لگے کوئی، وہ بھی اس طرح کی تہمت میں مبتلا ہوئے، زندان میں ڈال دیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، اتنی مصیبت، لیکن جناب یہ چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ جناب یوسف نے اس پریشانی اور اللہ کی آزمائش کو 40 سال تک بڑی خوبصورتی سے صبر کیا، بڑی خوبصورتی سے صبر اور تحمل کیا اور شکر خدا بجا لائے، تو اللہ نے ان کے ایک آدمی کی وجہ سے، خود ان کو تو رحمت نازل ہوئی ان کے اوپر، یہ ایک غلام بن گئے تھے، اللہ نے ان کو عزیز مصر بنا دیا، مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی، ان کی وجہ سے مصر میں قحط آنے والا تھا، بڑا سخت بھوک آنے والی تھی، وہ قحط دور ہوئی، ان کی وجہ سے برادران یوسف جن کے دل میں بغض اور حسد بھرا ہوا تھا وہ سدھرے بعد میں اور توبہ کی اللہ سے، ان کی وجہ سے ان کے والد جناب یعقوب کے وہ بھی امتحان میں مبتلا ہوئے، انہوں نے جو تحمل کیا تو ان کے بھی مرتبے بلند ہوئے، ان کے بھی درجات بلند ہوئے، آنکھوں کی بصیرت چلی گئی تھی، وہ بصیرت بھی واپس آئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جناب یوسف کی مصیبت تحمل کرنے کی وجہ سے خوبصورتی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ،
ایک قوم اور ایک امت کو جو ہے وہ اللہ نے رحمت میں شامل کر لیا۔ ایسے ہی عزیزو امام حسین کی جو مصیبت تھی وہ جناب یوسف سے کم نہیں تھی۔ اور دیکھیے عزیزو ایک قابل غور بات ہے، ابھی میں تھوڑا چند جملے مسائل بعد میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ امام حسین کا یہ جو کربلا کا واقعہ تھا ایسا نہیں تھا کہ اچانک رونما ہوا، یہ عالم میثاق میں امام حسین سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایسی ایسی مصیبت پڑے گی تم تحمل کرو گے۔ امام حسین نے وہاں قبول کیا تھا، اور اسی لیے اور یہ ہر نبی کو پتہ تھا۔ جناب جبریل آتے تھے ایک ایک نبی کو بتاتے تھے کہ آخری نبی کے نواسے کے ساتھ میں ایسا ایسا ہوگا، وہ سب فرماتے تھے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ ان کی مصیبت ان کی پریشانی امام حسین کی پریشانیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ ہر نبی تیار، رسول خدا نے بتایا، مولا کائنات نے بتایا، شہزادی فاطمہ زہرا نے بتایا، امام حسن نے بتایا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ ان کو تو دور کی بات ہے، بعض صحابی کربلا میں ایسے تھے کہ وہ بھی خود کو کربلا کے لیے پہلے سے تیار کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ بعض صحابی جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب میثم تمار، دو خاص صحابی، شکریہ ایک بار اور صلوات۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ دونوں بیٹھے بات کر رہے تھے کوفہ میں، کچھ اور لوگ بھی عام آدمی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے جناب میثم تمار سے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو، توجہ کیجئے کیا دلچسپ بات اچانک ذہن میں آ گئی ابھی، کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو کہ جس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، جس کی زبان کاٹ دی جائے گی صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہوگی، اور وہ فضائل اہل بیت کو بیان کرے گا، اس جرم میں اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا اسی کوفہ میں۔ جناب حبیب بن مظاہر نے جناب میثم سے کہا، جناب میثم وہ بھی کم تو تھے نہیں، جناب میثم نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک بوڑھے انسان کو جس کا چہرہ نورانی اور سرخ، جس کے سر کو اسی کوفے میں گھمایا جائے گا، اسی کوفے میں پھرایا جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ رسول کے نواسے کی وہ مدد کرے گا، فرزند رسول کی وہ مدد کرے گا۔ یہ جو لوگ سننے والے، یہ لوگ اسرار الہی کو جاننے والے لوگ، یہ لوگ بلند مقام پر فائز، عام آدمی تو اتنے مقام پہ یہ لوگ کہیں یہ لوگ کتنے بڑی بکواس کر رہے ہیں، معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک اور صحابی آئے بلند مرتبے کے، رشید حجری، جناب رشید حجری، یہ آئے، انہوں نے پوچھا کسی نے حبیب ابن مظاہر اور میثم کو دیکھا ہے؟ یہ لوگ اٹھ کے جا چکے تھے، تو کہا ہاں ابھی تو یہ لوگ بیٹھے تھے، ابھی اٹھ کے گئے ہیں۔ کہا اچھا یہاں تھے؟ کہا ہاں، عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے یہ لوگ، ایک نے یہ کہا تو دوسرے نے یہ کہا۔ تو جناب رشید حجری بولتے ہیں کہ خدا رحمت کرے میثم پر، کہ میثم نے حبیب کو یہ نہیں بتایا کہ جو تمہارا سر کوفے میں گھمائے گا اس کو 100 درہم، تقریباً 100 درہم اس کو دیا جائے گا انعام کے طور پر۔ تو یہ اسرار الہی عزیزان گرامی۔ تو امام حسین نے جو ایک بلا اور مصیبت، جناب یوسف کی بلا اور مصیبت سے کہیں عظیم بلا اور مصیبت تھی، تمام انبیاء کی مصیبت سے بڑی آزمائش امام حسین کی آزمائش تھی۔ امام حسین نے یہ جو بلا اور مصیبت کو بہادری اور شجاعت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ صبر کیا بلکہ شکر ادا کیا، تو اس کے طفیل میں اللہ نے یہ فضل اور کرم نازل کیا کہ قیامت تک جس کے دل میں بھی امام حسین کی محبت ہوگی، امام حسین کے لیے گریہ کرے گا اور زاری کرے گا، مجلس بپا کرے گا، عزاداری کرے گا، تو امام حسین کے طفیل میں پروردگار عالم اس کو جنت نصیب کرے گا۔ عزیزو علامہ علامہ جعفر شستری وہ لکھتے ہیں کہ ایک عارف تھے بڑے، ان کا انشاءاللہ اور بھی کبھی واقعات سناؤں گا۔ آغا مجتہدی تہران میں رہتے تھے،
انہوں نے ایک بار اللہ سے خواہش کی، بس مصائب چند جملے مصائب، انہوں نے ایک بار اللہ سے خواہش کی کہ بار الہ مجھے یقین ہے، یہ حدیث ہے تو مجھے یقین ہے کہ امام حسین کے غم میں آسمان اور زمین ہر شے روئی، کائنات کی ہر شے روئی، ہر پتھر، ہر درخت، پرندے، جانور، مچھلیاں، کائنات کی ہر شے نے گریہ کیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ غالباً روز عاشوراء انہوں نے یہ خواہش کیا تھا، تو اللہ نے بھی جناب مجتہدی کو دکھایا، جس طرح سے جناب مجتہدی نے دیکھا کہ کس طرح سے آسمان گریہ کر رہا ہے، کس طرح سے زمین گریہ کر رہی ہے، کس طرح سے کائنات کی ہر شے امام حسین کے غم میں رو رہی ہے۔ بس عزیزو، امام حسین کے بارے میں جو ملتا ہے کہ 4 لاشوں پر امام حسین بہت رو رہے ہیں۔ ایک لاش ہے جناب علی اکبر پر کہ جب علی اکبر کی شہادت، جب علی اکبر نے سلام کہا، اے بابا آپ کو میرا آخری سلام ہو، مدد کے لیے نہیں بلایا جناب علی اکبر نے، کیونکہ جناب علی اکبر کو یہ احساس تھا کہ بابا صبح سے عصر تک تھک چکے ہیں، صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، زخموں سے چور ہیں، اب بابا کو زحمت نہیں دیں گے۔ علیک منی السلام، آپ پر میرا سلام ہو، یا بتا علیک منی السلام۔ جناب علی اکبر کی آواز سن کر کے آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے گریہ کرتے ہیں کہ لشکر یزیدی میں کہتے ہیں ایسا رونا کبھی میں نے سنا نہیں تھا کہ امام حسین شدت غم سے کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی زمین پر بیٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی زمین پر بیٹھتے تھے۔ اللہ دنیا بعد کل وفا، کہتے کہ اے بیٹا تمہارے بعد اس دنیاوی زندگی پر خاک ہو۔ جب لاشیں علی اکبر پر پہنچتے ہیں، چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے امام حسین کے کس طرح سے کڑیل جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ بعض مقاتل میں بھی ملتا ہے کہ اتنے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش کھڑی ہے، جب دیکھا کہ جناب زینب آئی ہے، بھیا آپ اکیلے نہیں ہیں، کڑیل جوان لاشے کو اٹھانے کے لیے میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ ہاں عزیزو، دنیا کا سب سے بڑا غم یہی ہے، سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ باپ بوڑھا موجود ہو، اس کے سامنے کڑیل جوان بیٹا چلا جائے دنیا سے۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا تھا دنیا سے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے، تو یہی کہا تھا کہ بوڑھا باپ موجود ہو، اس کے سامنے جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے۔ امام حسین نے بہت گریہ کیا۔ دوسرے لاشے پر جس پر بہت گریہ کیا وہ جناب عباس۔ الان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشبت بی اعدائی، اے بھیا اب تو میری کمر ٹوٹ گئی، میرے تمام چارے ختم ہو گئے، میرے دشمن خوشحال ہو گئے۔ جناب عباس کی لاش کو جناب عباس نے منع کیا تھا، اے بھیا میری لاش کو لے کر کے مت جائیے خیمے میں، شاید اس وجہ سے کہ میرا آقا میری لاش کو لے کے جانے میں زحمت ہو جائے گی۔ دوسرے یہ کہ سکینہ جب دیکھے گی کہ تو میرا چچا آ گیا، اس کی لاش آئی ہے، تو سکینہ کے دل پر کیا گزرے گی، جناب زینب کے دل پر کیا گزرے گی، تو جناب عباس کی لاش پر گریہ کیا۔ تیسرا لاشا جناب قاسم کا پامال شدہ لاشا، وہ بچہ جو اتنا چھوٹا تھا کہ جب جا رہا تھا مقتل کی طرف تو اس کا پیر رکاب تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، لیکن جب گھوڑوں سے پامال ہوا تو وہی لاشا اتنا بڑا ہو گیا کہ امام حسین نے جناب قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، پیر زمین پر خط دے رہے ہیں۔ جب خیمے میں آئے تو خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ امام حسین نے دیکھا کہ جناب قاسم کی ماں موجود نہیں ہے، ام فروا موجود نہیں ہے، کہا گیا بھابھی کہاں ہے، دیکھا گیا پشت خیمہ ام فروا سجدے میں ہے، بارے الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا، میرا بیٹا راہ خدا میں حسین کی نصرت میں شہید ہو گیا۔ لیکن ماں کا دل ہے، ماں کا دل ہے، جوان کا لاشا ہے، کہتے ہیں اے آقا حسین میری ایک خواہش ہے، میرے بیٹے قاسم کا وہ خون بھرا کرتا، وہ گھوڑے کے لاشوں سے پامال کرتا میرے لیے لیتے آئیے۔ امام حسین پھر جاتے ہیں، امام جناب قاسم کا کرتا لا کر کے دیتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، جناب ام فروا نے اس کرتے کو سنبھال کے رکھا تھا۔ جب مدینہ واپس آئی ہے تو جناب امام حسن کے قبر پر پھیلایا ہے، یہ لیجئے آپ کی نشانی، میں نے آپ کی طرف سے یہ قربانی پیش کی۔ اور چوتھا لاشا جناب علی اصغر کا،
کل میں نے پڑھا تھا کہ کربلا میں 2 خون امام حسین نے زمین پر نہیں گرنے دیا، ایک خون علی اصغر کا تھا، 6 مہینے کا بچہ، لیکن امام حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، اسی وقت یاد کرتے ہیں اپنے شیعوں کو، اے میرے چاہنے والوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میرا چھوٹا سا بچہ کتنا پیارا